السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج تھوڑی سی میں بات کروں گی خلافت عثمانیہ کے بارے میں اور ترکی کے بارے میں کہ ترکی، اور جب ہم بات کرتے ہیں ترکی کی تو اکثر یہ سننے میں آتا ہے اگر آپ موو کرنے کے لیے سوچیں یا اگر آپ کسی سے بات کریں کوئی پراپرٹی خریدنے کے لیے یا جاب کے لیے، تو یہ سننے میں آتا ہے کہ ہاں بھائی 2023 کے بعد ترکی ایک بہت زیادہ پاورفل کنٹری ہو جائے گا، بہت ترقی ہوگی، بہت مواقع ہوں گے۔ تو آخر 2023 میں ایسا کیا ہونے والا ہے؟ تو آئیے چلیں اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ تو اگر ہم 100 سال پیچھے، تقریباً 100 سال پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ 1923 جولائی میں ایک معاہدہ ہوا تھا ترکی اور یورپین یونین کے درمیان ملکہ برطانیہ کے دوران، اور جس میں کچھ اور ممالک بھی شامل تھے، جس میں جاپان سر فہرست تھا اور پیرس تھا، اور دوسرے جو ان کے نیبرز کنٹری یورپین کنٹریز تھیں، ان کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو ٹریٹی آف لوزان کہتے ہیں یا معاہدہ لوزان بھی کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ جو تھا یہ بٹوین کمال اتا ترک اور یورپین یونین کے درمیان ہوا تھا۔ اس وقت اتنی بڑی یورپین یونین میں ممالک نہیں تھے، کچھ تھوڑے ممالک تھے، 5-6، اور ان ممالک نے مل کر کچھ پابندیاں عائد کی تھیں ترکی پر، اور اس کا عرصہ جو تھا وہ محیط تھا ہول 100 ایئرس۔ تو 100 سال جو ہیں، اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 2023 اگست میں جو ہے یہ ٹائم پیریڈ فنش ہو جائے گا اور ترکی جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اپنی پابندیوں سے، جو ریسٹرکشنز اس کے اوپر تھیں اس سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو آخر یہ معاہدہ ہے کیا، اور اس کے ختم ہونے کے بعد کون کون سی ایسی پابندیاں ہیں جس سے ترکی جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور مزید ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے؟ تو آپ نے نام تو سنا ہوگا آٹمن امپائر اور خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کا عروج۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ نے جو ارطغرل غازی کا نام اور ڈرامہ تو ضرور دیکھا ہوگا، بہت تاریخی کردار ہے، اور اس کا ہمارے اسلامی تاریخ پر اور مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے اشاعت کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور اسی کے بیٹا جو تھا ایک چھوٹا، اس کا نام تھا عثمان، اور اس نے خلافت کی بنیاد رکھی اور بہت عرصے تک، بہت کئی 100 سال تک ترکی پہ حکومت کی اور مسلمان ممالک پہ حکومت کی، اور فتوحات اس کی بہت زیادہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھیں اور مسلمان اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ دیکھ کر جو دشمن، مسلمانوں کے دشمن ممالک ہیں، انہوں نے کہا کیا کیا جائے کہ یہ مسلمانوں کا عروج جو ہے اس کو ہم زوال کی طرف ٹرن کریں اور ان کی ترقی کی راہوں کو روکیں۔ تو کمال اتا ترک کی شکل میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، اور جو اسلامی حکومت تھی اس کو ختم کر کے جمہوری حکومت لائی گئی، اور آئین بنایا گیا، اور وہ آئین جو تھا وہ اس میں بیسک جو پابندیاں تھیں، جو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، اس میں سب سے بڑی پابندی تو یہ تھی کہ جو مساجد تھیں، قرآن کی تعلیمات تھیں، اور اسی طرح سے جو اسلامی ایکٹیویٹیز تھیں ان پہ تو پابندی لگا دی۔ خصوصاً مساجد جو تھیں وہ عموماً بند رہتی تھیں، صرف اذان کے وقت جو تھا ان کو الاؤ تھا کہ وہ اوپن ہو، اور جب اذان بھی ہوتی تھی تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کو اذان کو عربی میں نہ ہو، ترکی میں ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ عربی ان لوگوں کے لیے اچھی ہونا شروع ہو جائے اور یہ قرآن کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ دوسری پابندی یہ تھی کہ اسلامی شعر و شاعری پہ پابندی لگا دی تھی کہ کہیں بھی اسلامی لٹریچر جو ہے اس کو تباہ کیا گیا۔ اور جناب علی سیاسی اور اقتصادی پابندیاں بہت لگا دی گئیں۔ اس میں ایک سب سے بڑی جو پابندی تھی وہ یہ تھی کہ جو ترکی ہے وہ اپنے ملک کی معدنیات جو ہیں ان کو ڈرل نہیں کر سکتا، خصوصاً تیل، اور جب بھی اس کو تیل کی ضرورت ہوگی وہ دوسرے ممالک سے لے گا، لیکن نہ وہ تیل ڈرل کر سکتا ہے، نہ اپنے علاقے میں نہ کہیں اور۔ اور اس کے علاوہ جو ترقی کی سب سے بڑی جو ایک پابندی لگائی وہ یہ لگائی کہ جو
ترکی میں جو جہاز آتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے خصوصاً استنبول کہ جو یورپ اور ایشیا دونوں بر اعظموں کو ملاتا ہے، تو یہ ریڑھ کی ہڈی اس کی جو ٹرانسپورٹیشن کا جو اس کا سسٹم ہے، اور سمندری حدود سے جو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کے جہازوں کے ذریعے جاتا ہے، وہ ایک اس کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ترکی کی۔ تو پابندی کیا لگائی گئی کہ آپ لوگوں کے پاس اس کو انٹرنیشنل پورٹ بنا دیا جائے گا، جو جہاز اس میں سے گزرے گا آپ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتے ہیں، اٹس ٹوٹلی فری۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ترکی کو تو بہت نقصان ہوا، ظاہر بات ہے، نہ وہ اپنی معدنیات نکال سکتا تھا، نہ ان معدنیات کے ذریعے، کیونکہ یہ بھی ایک پہاڑی علاقہ ہے اور بہت معدنیات سے مالا مال ہے، اور اسلامی لحاظ سے بھی اس کو پست کرنا شروع کر دیا، تعلیم ماڈرنائز کر دیا گیا بہت زیادہ۔ اور جناب عالی جو اسپیشلی جو تیل کی معدنیات پہ پابندی، اور جو ٹرانسپورٹیشن چارجز جو ٹیکس تھے، وہ اس پہ جو پابندی تھی، اس نے کافی حد تک ترکی کو ایک 100 سال کے لیے ایک اس کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ ایک سمجھیے آپ کہ اس کو باؤنڈ کر دیا، اور اس کی جو تھی پابندیاں اس کے ہی زیر اثر اس کو اپنی زندگی کو گزارنا پڑا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بہت جلد 2023 میں یہ معاہدہ اپنی میعاد پوری کر لے گا، اور ترکی جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اس معاہدے سے، اور اس پہ جو بھی اس کی شرائط تھیں اس پہ عمل کرنے سے۔ تو سننے میں یہی آ رہا ہے، امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو ترکی نے ابھی سے پلاننگ شروع کر دی ہے، اور کافی حد تک جو ہے وہ اپنے ایک سب سے بڑی اس کی جو ایک سٹارٹ ہو چکا ہے وہ ہے کینال آف استنبول۔ وہ ایک کینال ایسی بنا رہا ہے کہ جس سے جو دو اس کے مین پورٹ ہیں ان کو ملا کر، اور وہاں سے جب وہ شپ اس کے علاوہ وہ گزر نہیں سکتا، بوسورس برج ہے، مرمرا دونوں سے جب تک وہ گزرے گا نہیں جہاز، وہ ایک سمجھیے کہ ایک مین انٹرسیکشن ہوگا جس سے جہاز جو ہیں وہ پانی کے جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اور اس پہ کافی حد تک کام شروع ہو گیا ہے اس کینال پہ، جو استنبول کینال ہے۔ اور اگر یہ جو کینال ہے یہ اپنے پایہ تکمیل تک یہ پروجیکٹ اگر پہنچ جاتا ہے جس کی ابتدا اردگان نے کی ہے، تو آپ یقین مانیے کہ اس کے بعد ترکی کے حالات بہت بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ ٹیکس ہر آنے جہاز سے جب وہ ٹیکس وصول کرے گا تو یقیناً اس کے خزانے پر بہت خزانے مالی جو ہے وہ اس امپروومنٹ ہوگی اس پہ، اور وہ کافی بہتر ہوگا۔ اچھا، دوسری بات جو ایک سننے میں اسی سے ریلیٹڈ ایک دو دن کے اندر یہ خبر آئی ہے، بالکل لیٹسٹ ہے نیوز کے، جو مسٹر اردگان ہیں انہوں نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ جو 1982 میں آئین بنا تھا کانسٹیٹیوشن ترکی کا، وہ اس میں بھی چینجز جا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ کیا چینجز جا رہے ہیں؟ تو چینجز یہی ہے کہ جو جمہوری نظام تھا وہ اس کو بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اور چاہ یہ رہے ہیں کہ ایک اسلامی ملک بن کر ابھرے، اور جو مسلمان ہیں ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو، اور وہ ملک کی ترقی میں بحیثیت مسلمان ایک بڑا اپنا کنٹریبیوشن کر سکیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ تھوڑا ہی سا وقت رہ گیا ہے، 2021 سٹارٹ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی سب پوری دنیا کی نگاہ جو ہے وہ اب اسی پر ہے کہ ترکی آخر 2 سال کے بعد کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے پوری دنیا پہ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اسلامی بلاک جو ہے اس کے لیے مسٹر اردگان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے، اور خصوصاً پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے واحد پاکستان اسلامی ملکوں میں ایسا ہے کہ جو کہ نیوکلیئر پاور ہے، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے ایک پوری دنیا میں، خصوصاً اسلامی ممالک میں۔ تو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہت ساری ڈھیروں دعائیں، نیک تمنائیں ترکی کے لیے اور اس کی عوام کے لیے اور مسلمانوں کے عروج کے لیے، اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پھر بالکل اسی طرح سے وہ دور آ جائے کہ جس میں ہم مسلمان سر اٹھا کے جئیں، اور
ہماری ہاں میں ہاں ہو اور ہماری نہ میں نہ۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔